صحابہ کرام کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا آپ کے تشریف لانے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے وہ باہم ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے، لڑائیوں میں مشغول تھے اور بہت لمبی لمبی دشمنیاں تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان ساری دشمنیوں کو ختم کر کے جوڑ پیدا کر دیا، اور یہ جوڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یہاں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو کہ جب تم باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے درمیان جوڑ پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تب بھی آپ ان کے درمیان جوڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا آپ خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے درمیان جوڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جیسے حدیث میں ہے کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں اس کی مٹھی میں ہیں، اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہے ان کو پھیر دے۔ تو دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔